عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو عزیز بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے اور جس کے اندر ہم نے غزل نمبر 3 سٹارٹ کی ہوئی تھی، شروع کی ہوئی تھی، اور پچھلے 2 لیکچرز کے اندر ہم نے 2-3 اشعار جو ہیں وہ غزل کے پڑھے، کیونکہ ایک ہی غزل کو ایک ہی لیکچر کے اندر ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ آج شعر کے اوپر کھل کر بات کرنی ہوتی ہے۔ تو عزیز بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے اور شعر نمبر 6، شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8 اس غزل کے پڑھیں گے، تو آج جو ہے ہماری یہ غزل مکمل بھی ہو جائے گی۔ تو عزیز بچوں، آتے ہیں غزل کے اشعار کی طرف۔ تو غزل میں جو ہمارے پاس شعر نمبر 6 ہے وہ کیا ہے کہ غزل نمبر 6 کے اندر، غزل نمبر 3 کے اندر جو شعر نمبر 6 ہے، اس میں شاعر کہتا ہے: دی جان ایسے ہوش سے اپنے کے خلق کو، جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ تو خلق ہوتی ہے مخلوق، لوگ، خلق کیا ہوتی ہے؟ مخلوق ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ خلق ہوتی ہے مخلوق، لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے ساتھ جینے کا میرے تا دم آخر یقین رہا۔ تا دم ہوتا ہے مرتے دم تک، آخری سانسوں تک۔ تا دم آخر یقین رہا۔ تا دم ہوتا ہے مرتے دم تک، آخری سانسوں تک۔ مرتے دم تک یا پھر آخری سانسوں تک، ٹھیک ہے؟ تو شاعر اس شعر کے اندر کہنا کیا چاہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ میں نے ایسے ہوش و خواص سے جان دی کہ مرتے دم تک لوگوں نے یہی گمان کیا کہ ابھی اس میں سانس باقی ہے اور یہ مرا نہیں ہے بلکہ جی رہا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں تشریف لاتا ہے تو وہ تمام طرح کے رنج و الم اور مسائل سے بے خبر ہوتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سے مصائب اور علائشیں اس کے گلے کا توق بن جاتی ہیں اور انسان کا جینا بھی دوبار کر دیتی ہے، مشکل کر دیتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے آزاد ہونا ایک عام انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کی آمد کا مقصد خدا تعالیٰ کی معرفت کا اصول ہے کہ وہ کائنات پہ غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا کے اندر جو ہے بھیجا ہے۔ لیکن ایک عاشق صادق جو ہوتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا تن من دہن ہر چیز خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربان کر چکا ہوتا ہے، تو وہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر موت کا خوف اسے ستاتا نہیں ہے، کیونکہ اس عاشق حقیقی کے دل میں ایک جنون، ایک عاشقوں جیسی کیفیت، ایک دیوانگی کی کیفیت ہوتی ہے جو اس کے دل سے ڈر یا خوف کی کیفیت کو ختم کر دیتی ہے۔ اور خوف جو ہے وہ عقل سے جنم لیتا ہے۔ عقل تو عشق کے جنون کی حدوں کو کیا، وہ تو عشق کی ابتدا کو بھی نہیں چھو سکتی۔ تو شاعر نے ایک بہت ہی اہم نقطے کو بیان کیا ہے، کہتا ہے کہ وہ لوگ اگر اس عشق کو، اس شعر کے مفہوم کو اگر ہم عشق حقیقی کی طرف لے جائیں تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو عاشق صادق ہوتا ہے، جو راہ طریقت کا راہی ہوتا ہے، اس کے لیے صرف اور صرف محبوب حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی اس کی منزل ہوتی ہے، اور اس رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ ساری زندگی جو ہے اور اس کو رضا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر افعال اور اعمال سر انجام دیتا رہتا ہے۔ اور جب
ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب میرا رب جو ہے مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ تو ایسا فرد، ایسا آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر اسے موت کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے اس بات کا کہ میں نے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس دنیا کے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اسلامی شریعت کے مطابق رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اور میں نے کچھ ایسے اعمال سر انجام دیے ہیں، اور اس امید پر قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے، غفور الرحیم ہے، ضرور مجھے بخش دے گی۔ اور اگر مجازی معنی میں اس شعر کو دیکھیں تو عاشق جو صادق ہوتا ہے اس کے لیے اپنا محبوب جو ہے وہی اس کی منزل ہوتی ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ جو عاشق نے جب دنیا سے رخصت ہونا چاہا یا رخصت ہونے کا وقت اس کا آیا تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ ابھی اس کے اندر جان ہے، حالانکہ وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا، دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، لیکن لوگوں کو ایک گمان گزرا کہ ابھی یہ زندہ ہے، اس نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، شاید کوئی ہم سے بات کرنے والا ہے، لیکن وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور دنیا سے عاشق چلا جا چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی، لیکن وہ اپنے محبوب کے دیدار، اپنے محبوب کے جو ہے محبت میں اس طرح اپنی جان دی کہ لوگوں کو گمان یہ ہوا کہ یہ ابھی زندہ ہے، ابھی جو ہے دوبارہ اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوگا، لیکن وہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، لیکن دنیا کے لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہو سکی۔ اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 7 ہے، کہتا ہے کہ یاران گرم راؤ تو سب آگے نکل گئے، ان میں سے ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ یاران گرم ہوتے ہیں تیز چلنے والے دوست، ٹھیک ہے، یاران گرم، ٹھیک ہے، تیز چلنے والے دوست، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اس شعر کے اندر ایک اور مشکل لفظ استعمال ہوتا ہے، ننگے قافلہ، قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث، ٹھیک ہے، ننگے قافلہ، قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی ہے وجہ بننا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی شاعر نے بہت اہم نکتہ بیان کیا ہے۔ غزل کی جو شان یہ ہوتی ہے کہ غزل کا جو خاص شعر ہے اس کا ایک اپنا مفہوم ہوتا ہے۔ غزل کی ایک شعر کی تشریح کو دوسری شعر کی تشریح کے ساتھ ملا کر آپ تشریح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یاران گرم رو تو سب آگے نکل گئے، ان سے میں ننگے قافلہ پیچھے کہیں رہا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تیز چلنے والے دوست قافلے کے ساتھ بہت آگے نکل گئے اور میں قافلے کے لیے شرمندگی کا باعث بنا، شرمندگی کی علامت بن گیا، اور ان دوستوں کی تیزی نے مجھے شکست دے دی، ٹھیک ہے۔ تشریح، انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہے اور انسان کو وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور زندگی بھی مسلسل حرکت اور عمل کا نام ہے۔ اگر انسان رک جائے تو وہ سب سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک مقام پر ٹھہر جانا انسان پر موت طاری کر دیتا ہے۔ شاعر نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں جس قافلے کا سوار تھا تو میرے قافلے کے نوجوان بڑے جوشیلے تھے، وہ بڑی پھرتی سے، بڑی تیزی سے قافلے کے ساتھ چلتے رہے، مگر میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، سستی اور کاہلی کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے میں بہت پیچھے رہ گیا، اور میرے دوست اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اس منزل کو پا لیا ہے کہ جس منزل کا میں بھی راہی تھا۔ اب جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ
اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں اپنے قافلے کے لیے بدنامی کا باعث بنا۔ میں اس مقام تک پہنچ نہ سکا جس تک میرے دوست پہنچ چکے ہیں، کیونکہ میرے اندر اس طرح جوش اور ہمت نہیں تھی کہ میں ان کے ساتھ چل کر وہ مقام حاصل کر سکتا۔ عموماً عزیز بچوں، آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ کی کلاس کے اندر بے شمار طلباء ہوتے ہیں، 20-25 یا عموماً 15 سے 20 تک کی کلاس ہوتی ہے۔ تو کچھ جو طلباء ہوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں اور وہ محنت سے، لگن سے، شوق سے، محبت سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں اور اپنے ادارے والے اور اپنے جو کہتے ہیں کہ اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ طلباء ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ طلباء جو کام نہیں صحیح طریقے سے کرتے یا پھر ان کی ذہنی قابلیت اس لیول تک نہیں ہوتی تو وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کسی نہ کسی طرح گزر کی جاتی ہے، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ایک قافلہ جو تھا جس کا میں بھی سوار تھا اور میرے تمام دوست جو ہے میرے محبوب کی تلاش میں نکلے اور وہ اس تیزی سے پھرتی سے نکلے کہ وہ مجھ سے کافی آگے نکل گئے اور میں سست تھا، کاہل تھا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہ چل سکا۔ اب وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر انہوں نے اپنے محبوب کو راضی کر لیا، اپنے محبوب کو پا لیا ہے، مگر میں جو ہے پیچھے رہ گیا۔ اور جب میں ان کو کامیاب دیکھتا ہوں، اپنے مقام پر دیکھتا ہوں، تو مجھے تھوڑی مایوسی ہوتی ہے، ناامیدی ہوتی ہے کہ اگر میں بھی ان دوستوں کے ساتھ تیزی سے جو ہے منزل کی طرف چلتا تو آج میں بھی اس مقام پر ہوتا۔ تو یہ تھا غزل نمبر جو ہے 3 کا شعر نمبر 7 جس کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے، اور غزل نمبر 3 کا شعر نمبر جو 8 ہے یہ غزل کا مقطع بھی کہلاتا ہے، مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے رگوں میں روک رکھوں میں روک کیوں کہ دل اپنے کو مسخفی میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ تو اس کا مفہوم ہم تھوڑا سا پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلے اشعار کے اندر بھی، تو اس میں بھی اسی مفہوم کو دوبارہ اس نے بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ مسخفی میں اپنے دل کو کیسے روک کے رکھوں کیونکہ میرا دل اب میرے بس میں نہیں رہا۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے روایتی مضمون بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرا دل میرے قبضے میں نہیں رہا، بلکہ اس دل پر اب کسی اور شخص کا اختیار ہے، اور میں اپنے دل کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہوں کہ میرا دل کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جس طرح ایک بچہ جو ہے اگر کسی بچے کو کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اس کے حصول کے لیے بہت رونا دھونا شروع کر دیتا ہے اور بالآخر وہ چیز حاصل کر کے ہی لیتا ہے، اور میرے دل کے اندر بھی یہی بچپنا پن آ گیا ہے اور پھر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری قوت لگا دیتا ہے۔ اور بچوں کی عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر وہ اس کو حاصل کر کے چھوڑتے ہیں، اور ایسے ہی اس بات سے ہرگز تعلق نہیں ہوتا کہ وہ چیز کتنی اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ دیکھیں جب عام طور پر گھروں میں بچہ کوئی چیز مانگنا شروع کر دیتا ہے تو والدین بعض دفعہ اس سے جو ہے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز بچے کی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن بچے کو نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو حاصل کر کے لوں۔ تو یہی کیفیت شاعر نے اپنے دل کی بیان کی ہے، کہتا ہے کہ وہ چیز کتنی ہی قیمتی ہو، بچہ جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح اب مجھے بھی وہی کرنا پڑتا ہے جو میرا دل کہتا ہے۔ عشق ایک ایسا سیلاب ہے جس کے سامنے باندھنا عاشق کے بس کی بات نہیں ہے، چاہے عشق حقیقی کو دیکھیں اور چاہے عشق مجازی کو دیکھیں، اور ہر عاشق نے اپنے منزل کے حصول کے لیے، اپنے بلند نسب العین کے لیے جو ہے سردار کی بازی لگا دی ہے۔ عشق کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ گلزار بن گئی۔ عشق کی بدولت حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں 72
تن شہید کروائے، اور یہ عشق کی وجہ سے تھا، اور عشق ہی تھا جس کی مدد سے مجنون جو ہے لیلا پر عاشق ہو گیا اور صحراؤں کی خاک چھانتا رہا۔ عشق کے سامنے عقل جو ہے عاجز ہے، عقل مند سوچتے رہ جاتے ہیں، اور عاشق اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے وہ عشق کا سہارا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عشق نے شاعر کے دل پر جادو کر دیا ہے اور اس کو اپنے جال میں قید کر لیا ہے۔ اب جو بات دل کہتا ہے وہ اس کو ماننی پڑتی ہے، اور یہ اس کی مجبوری بن چکی ہے۔ تو آج ہماری غزل نمبر 3 مکمل ہو چکی ہے۔ اس لیکچر نمبر 25 میں ہم نے شعر نمبر 6، شعر نمبر 7 اور شعر نمبر 8 ان تینوں اشعار کی تشریح پڑھی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ جو ہے ان تینوں اشعار کی تشریح کو دوبارہ آپ ریوائز کریں گے اور لیکچر کو غور سے سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔